یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے، تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں. جمعہ نام رکھنے کی وجہ، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا. سورہ جمعہ سے متعلق 2 احادیث کرام. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے، اور سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے تھے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، سورہ جمعہ کے مضامین، ٹاپکس آف سورہ جمعہ. اس سورت کا مرکزی مضمون، سینٹرل ٹاپک یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. نیز اس سورت میں یہ بھی مضامین بیان کیے گئے. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نمبر 3، تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی، اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں. نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آ کر رہے گی. نمبر 4، سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے. سبحان اللہ. جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی 1 یا 2 آیتیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج. آج قرآن کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 138. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی. ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے، کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ہمارے عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے
لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا, کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے. کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے. مطلب یہ کہ عادات, طور طریقے, اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے یہاں ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا, دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے, بری صحبت کا رنگ, اچھی صحبت, اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں, یاد رکھیے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 محبت الہی. ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے, صبغۃ اللہ. اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے. پھر جب تقوی دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے, اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے. صحرا سے گزر ہوا, گرمی کے دن تھے. ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے, مگر صحرا کے اندر, وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں, جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے. صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں. اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان, پانی کو قطرہ نہیں. اب کیا کیا؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے, کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ. چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے, سیاہ فام ہے, حبشی ہے, افریقن ہے, اونٹنی پر سوار ہے. اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے, جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ. اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے. صحابہ حیران, لیکن نبی پاک کا حکم تھا. فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا, اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا, اس کو پکڑا, نبی پاک کے پاس لے آئے. اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا اور آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو. اللہ اکبر. اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے, ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا. آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے, اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا. اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا. اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا, مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا. اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے, یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے 100 لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا. تو سبحان اللہ, اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا, گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی, ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. یہ کتابوں میں معجزہ لکھا, حدیث کی کتابوں میں, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. افریقن گورا نہیں ہو سکتا, جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. مگر میرے آقا نے جب نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا, اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا. اچھا بڑا خوش. اب اپنے آقا کے پاس پہنچا, غلام تھا کسی کا, تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے, وہ تو سیاہ فام تھا, حبشی تھا, تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا, سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں, ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا. ہمیں دنیا والوں کو اپنے پرابلمز نہیں بتانے چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے نا, وہاں فریاد کرے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر,
हुजूर बेहतरीन हम नशीन कौन है, साथी कौन है? आका ने फरमाया मन ज़क्करकुमुल्लाहु रुयतुहु वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु। फरमाया जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। बेहतरीन दोस्त कौन है? जिसको देखें तो अल्लाह याद आए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। ये है बेहतरीन दोस्त। मगर आज हमने ऐसे दोस्त बनाए हैं जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। हम नेकी करें तो मजाक उड़ाते हैं, नमाजें पढ़ें तो हमें टॉन्ट करते हैं। ऐसे दोस्त अच्छे नहीं हैं। दोस्त वो बनाइए कि मैं गुनाहों की तरफ जाऊं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर नेकियों की तरफ लेकर आए, जिसको देखूं तो मुझे खुदा याद आए। क्योंकि आज बात हो रही है अल्लाह के रंग की। अल्लाह का रंग चढ़ाना है तो फिर अच्छे और नेक दोस्त भी तलाश करने हैं। और अल्लाह के रंग की पहली शान क्या है? ईमान वाले। अब ईमान वालों को क्या मिलता है? जिसके दिल में ईमान घर कर जाए, अल्लाह कुरान में उसकी शान बयान करता है। हम सब ईमान वाले हैं ना, गौर करें क्या हम ऐसे हैं। नंबर 1 वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। एक मकाम पर फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। ये दुनिया भर में जो हालात चल रहे हैं ना, मुसलमान मगलूब हो गए, काफिर गालिब हो गए, मुसलमान जलील हो रहे हैं, वाई? वो ईमान नहीं है। अभी आप आगे सुनेंगे, आप कहेंगे सारे ही तो ईमान वाले हैं, अरबों ईमान वाले, करोड़ों ईमान वाले। ईमान असल कहते हैं किसको? ईमान वाला कैसा होता है आगे बताऊंगा। पहले ईमान वालों को इनाम क्या क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान वाले हो। पता चला जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उसे बुलंदियां अता होती हैं। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। वाह वाह, जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उस पर फजल और रहमतों की बरसात होती है। सूरह निसा में इरशाद होता है वसौफ युक्तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह मुसलमानों को बड़ा सवाब अता फरमाएगा। एक जगह फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए उनके रब के पास दरजात और मग़फ़िरत और इज्जत वाला रिस्क है। अल्लाह जन्नत में भी रिस्क अता फरमाता है, दुनिया में भी जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, हम पर उसी तरह हक है कि ईमान वालों को नजात दें। पता चला कि जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया उसकी नजात भी हो जाती है। बल्कि बड़ा इनाम पता है क्या मिलता है? जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू व बश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ए हबीब ईमान वालों को बशारत दे दो। यानी जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए, जो कामिल ईमान वाला है, उसको अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह का दीदार ये इतनी बड़ी नेमत है। एक जगह हजरत इब्राहिम बिन शहबान फरमाते रहमतुल्लाहि तआला, जब क़यामत का दिन होगा ना, सब अगले पिछले रब कादिर कय्यूम के हुजूर जब हाजिर होंगे, उस वक्त फरिश्ते मुसलमानों के गिरोह के पास आएंगे, इरशाद फरमाएंगे अल्लाह पाक के दोस्तों चलो हमारे साथ। वो औलिया अल्लाह पूछेंगे कहां जाना है? फरिश्ते फरमाएंगे उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तुम्हारे लिए बनाई गई है। वो औलिया अल्लाह कहेंगे हमने दुनिया में जो जिंदगी गुजारी थी जन्नत की तलब में तो नहीं गुजारी थी। जब वो ये कहेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों, उतरुकूहुम, इन्हें छोड़ दो, बेशक ये मेरे दीदार के सिवा किसी और चीज से राजी नहीं होंगे। इनका मकसद ही मेरा दीदार था, दुनिया में इबादत भी इसलिए की थी। अल्लाह उन्हें अपना दीदार अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने दीदार का शौक नसीब फरमाए। हाँ, अल्लाह का दीदार जन्नतियों को नसीब होगा, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी जो ईमान वालों को मिलेगी। अल्लाह इस शौक में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान की बड़ी बरकत है। ईमान हो तो फिर क्या मिलता है? एक हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते इज़ा हदरतुमुल मरीद, फरमाया जब तुम किसी मरीज के पास जाओ या मैयत के पास जाओ, औल मैयत फकूलू खैरन, तो
अच्छी बात मुंह से निकालो। फइन्नल मलाइकतु युअम्मिनून अला मा तक़ूलून, क्योंकि फरिश्ते उसके पास मौजूद होते हैं, तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। मैयत के पास जाएं, अच्छी बातें करें, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमाए, इसके गुनाहों को माफ फरमाए। मैयत के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। मरीज के पास भी जाएं तो दुआएं दें, अच्छी बातें करें, फरिश्ते आमीन करने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी कमाल की बात सीखने को मिल रही है कि ये किसी गौस कुतुब अब्दाल का मर्तबा बयान नहीं हो रहा। जिसके दिल में ईमान है, आम मुसलमान है, इंतकाल हो गया या बीमार है, उसका कमाल यह है कि उसके दिल में चूंकि ईमान का दूर है, मोहब्बत इलाही की बूटी उसके दिल में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, उस नूर ईमान की बरकत यह है कि फरिश्ते हर वक्त उसके पास हाजिर होते हैं। कोई सुबह को आए, शाम को आए, कोई भी इयादत के लिए आ रहा है, वो जो कुछ दुआ करता है, जो कुछ कहता है, फरिश्ते उस पर आमीन कह रहे हैं। एक आम मुसलमान की शान ये है कि जब वो बीमार हो या उसका इंतकाल हो तो फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। ये ईमान के नूर की बरकत है। अब सवाल यह है कि ईमान कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द लेवल ऑफ ईमान इज रिक्वायर्ड? ईमान वाले तो हम सारे हैं, कि हम उस लेवल पर हैं? यही असल सवाल है कि चूंकि आज बात हो रही है अल्लाह के रंग की, तो ईमान कैसा है? अब याद रखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, और कोई आदमी वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर होकर कर रहा है, किनारे पर होकर करता है। यानी कुछ लोग ईमान वाले हैं मगर किनारे किनारे पर हैं, पूरे ईमान वाले नहीं हैं। ईमान मुसलमान नाम है, कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मगर पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होते, किनारे पर खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, जुम्मा आया फिर नमाज के लिए आ गए, किनारे किनारे है ना, पूरे इस्लाम में नहीं है। ठीक है जनाब, अच्छा फिर क्या होगा? अब बाकी नेकियां नमाजें पढ़ ली, तो अब उसके बाद मजहबी हुलिया अपनाने में शर्मिंदा हो रहे होते हैं, मजहबी लिबास पहनने में शर्मिंदा हो रहे होते हैं। भाई इस्लाम में आए तो पूरे आए ना, इस्लाम में आकर शर्मिंदा क्यों है? यानी इस्लाम अमल करने में डर किस बात का लग रहा है? तो जो इस्लाम में पूरा दाखिल होता है वो ईमान कामिल वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी पूरे दाखिल हो जाए। कलमा तो पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया, अब शर्म झिझक कैसी है? अब बस लिबास की भी सुन्नत हो, हुलिया भी सुन्नत वाला हो, चाल चलन भी सुन्नत वाला हो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और सुभान अल्लाह, सिर्फ हुलिया नहीं, अखलाक भी अच्छे हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ठीक है ना? अब मैं कहूं मैं मुसलमान तो हूं, मगर कामिल मोमिन कब होऊंगा? जो अपने लिए पसंद करूं वो दूसरों के लिए पसंद करो। मैं और आप में से कौन पसंद करता है मेरे साथ धोखा हो, मेरी बेइज्जती हो, मुझे सताया जाए, मुझे जलील किया जाए, मुझसे बदअखलाकी की जाए? मैं तो कभी पसंद नहीं करूंगा। तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं कामिल ईमान वाला हूं तो मैं दूसरों के लिए भी ये पसंद करूं कि यार मैं भी किसी को धोखा ना दूं, मैं भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाऊं, मैं भी किसी को जलील ना करूं। गलती हो गई मेरे मुलाजिम से, गलती हो गई मेरे भाई बहनों से, गलती हो गई मेरी बीवी से या मेरे रिश्तेदारों से, नहीं जनाब माफ करें, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि मुझसे गलती हो तो माफ किया जाए, दरगुजर किया जाए, इग्नोर किया जाए, रिलीफ दिया जाए, मुझे पकड़ा ना जाए। यार हो गया, इंसान हूं भाई, हो गई गलती। कितना बुरा लगता है कोई हमारी गलती पर टोकता है तो यार जब आप टोकते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता? Whatever you like for yourself, हमेशा ये हदीस याद कर लें, कामिल मोमिन नहीं हो सकता बंदा जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सिंपल। आपको जब भी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है ना, आप अपनी जगह उसको रख के सोचें कि यार मैं होता तो मैं क्या चाहता, मेरे साथ क्या होता? माफ कर दिया जाता, दरगुजर कर दिया जाता, एक मौका दिया जाता, एक चांस दिया जाता। तो आप भी देना चांस है। आप जो मुंह में आया कह दिया सामने वाले को, चाहे उसका दिल टूटा, उसका बेचारे का जो भी उसकी मोरल आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ना करें ऐसा। हमेशा याद रखें, तलवार का वार जो है ना उसका इलाज हो सकता है, जबान का वार जो है वो बहुत खतरनाक होता है, उसका इलाज नहीं होता। वो दिल को चीर के रख देता है। इंसान को बरसों याद रहता है कि यार इसने सबके सामने मुझे कह दिया था। तो बोलने से पहले सोचें,
ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا، اللہ اکبر. اور پتہ ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں، ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے، بس آپ نے دل جیت لیا اس کا، آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو، نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ، ہم نفل پڑھ رہے ہوتے اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہاں گئے؟ مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا، کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے، کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا، مسجد میں ہی 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. خوشی داخل کرنے والے بنے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یقین کریں، ون آف دا بیوٹیفل حدیث. نبی پاک کا یہی تو کمال ہے کہ چند جملوں میں کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. 4 لفظ سنو یار، یقین کریں زندگی گزارنے کا پروسپیکٹس دے دیا نبی پاک نے. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو. آئے ہائے ہائے. یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشرو، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرو، نفرت نہ پھیلاؤ، ٹینشن نہ پھیلاؤ، یسرو، آسانیاں کرو، ولا تعسرو، مشکل نہ کرو. چیک. اب صرف ان 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں، کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں. جب آتے کو ٹینشن کی خبر دیتا ہوں، ہر وقت ذرا موت، میت، بربادی، تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر لو یار، آسانیاں کرتا ہوں. یسرو ولا تعسرو، میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا. اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے، اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے، بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا، میں بیمار تھا مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہ ہی اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے، آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے، آپ محبت دینے والے ہوتے، آپ خوش اخلاق ہوتے، آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا، آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. دیکھیں آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا، آپ پر برا وقت آئے گا، کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں، دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ کامل مومن جب ہوگا، یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم، کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں، ہم دوسروں کے نہیں، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ساڑھا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے. پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں، پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے، ہمارے جانور، قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں، ہمارا کمرہ، ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور آپ بلیو کریں، یہ کر کے دیکھیں، آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اچھا کریں، آپ کا سب اچھا کریں گے، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آگے سنیں، اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا، رنگ چڑھانا ہے اللہ کا، تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا، پہلی سیڑھی ایمان ہے. اب فرمایا، سنیں حدیث پاک میں، اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. میں بڑا نیک نمازی، 5 وقت کا نمازی، حاجی بھی ہوں، قربانی بھی بہت ساری کی ہے، مگر کامل ایمان کے لیے امانت داری ضروری ہے.
کتنی امانت داری ہے. لوگ ڈر رہے ہیں ہم سے کاروبار کرنے میں. نہیں بھائی، اس کو پیسے دو گے ٹائم پہ نہیں ملیں گے، اس کو کوئی چیز رکھواؤ گے واپس تو ملنی نہیں ہے. اگر میرے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کا کہ یار سوچ سمجھ کے کام کرنا، بھائی مجھے تو اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا، تو آپ سوچ لیں یار میں کیسا انسان ہوں یار. ایسے میرے بارے میں لوگ باتیں کریں گے. یعنی میرے بارے میں تو یہ فیلنگ ہونی چاہیے لوگوں کی، آنکھیں بند کر کے کرو یار، آپ کے پیسے، آپ کی امانت، آپ کی چیز کہیں نہیں جانی. بہت سچا ایماندار آدمی ہے. کیوں؟ امتی کس کا ہوں میں؟ اب بتاؤ نا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. حدیث یاد رکھنا، اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا، اب بس پرسوں ہو گیا، 3 دن بعد لے لیں. اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی، تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا، نہ پیسے ٹائم پہ ملتے نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے. تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، فکر ہی نہ کرو. میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا، میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں اس کا تکیہ کلام ہے، یہ کہہ نہیں رہی، اس کا کام ہی ہر کسی کا تو فکر ہی نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو. تو یار مسلمان وعدوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے. آگے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے. اب غور کر لیں، پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں. ہاں، اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس میں رہتے ہیں جن کو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہوں بھائی، اچھا آج ملاقات ہوئی، ابھی کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی، کوئی تحفہ، کوئی دوستی، کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے. حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کی. اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں. اللہ کے رنگ چڑھانے کے لیے محبت الہی بڑھانی ہے. محبت الہی بڑھانے کے لیے علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی. مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں 9 چیزیں ہیں جو محبت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہے. ہمیشہ باوضو رہے، اس سے دل روشن ہو جاتا ہے. اکیلے میں، خلوت میں بندہ دنیاوی مشغولات سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کو یاد کرے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا. اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، اکیلے میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنی، اکیلے میں ذکر الہی کریں، دعائیں کریں، اللہ کو یاد کریں. یہ اللہ کی محبت بڑھانے کا نسخہ ہے. فرمایا سکوت یعنی خاموشی. بہت زیادہ بولنا جو ہے نا یہ بھی انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے. خاموشی اپنانے کی عادت ڈالیں. بھوک کم کھانا، بیداری کم سونا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو رب سے قریب کرتے ہیں. نمبر 6 دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک کرنا. بہت ساری فکریں ہر وقت، اوور تھنکنگ. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اتنا سوچتے رہتے ہیں، اتنا. اچھا مجھے بتائیں آپ کے سوچنے سے کچھ ہو جائے گا؟ جو ہونا وہی ہوگا نا. ہم یہ کیوں اتنی، ابھی بچی پیدا ہوئی ابھی سے ٹینشن شروع اس کی شادی کا کیا ہوگا. اللہ نے بچی دی ہے تو وہی اس کو بڑا کرے گا، وہی شادی کروائے گا. ساری دنیا کے کام میں نے نہیں کرنے، رب نے کرنے ہیں. وہ خالق و مالک ہے، مجھے اور آپ کو بھی تو اسی نے پالا ہے. اتنا سوچتے ہیں کچھ لوگ. اچھا سوچ کے بیمار ہو گئے، حل پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ہونا وہی جو رب نے کرنا ہے. تو یار اللہ پر چھوڑ دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. کئی ماؤں نے پالے، کئی والد نے پالے، کئی بچے خود ہی پل گئے ہیں. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے بگڑ گئے، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے کمال کی تعلیم یافتہ ہو گئے. اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہے. اتنی ٹینشن نہیں لینی ہوتی. اور یہ فکریں خامہ خائی کی فکریں میں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. محبت الہی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد. اللہ مالک ہے.
اللہ کریم، وہ کارساز، وہ کرنے والا، اور وہ پھر کرم فرماتا ہے. دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ سے آ کر آپ کا ملازم ہو، آپ کا بچہ ہو کہ ابو میں آپ کے حوالے ہوں، میرا سارا نظام آپ کے حوالے، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو فکر شروع ہو جاتی ہے اس کی کہ یار یہ بیچارہ میرے حوالے ہے، اس کو تو بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں یار مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا ہی ہے. بندہ ایک بار رب کو کہہ تو دے، اللہ میں تیرے حوالے، میرے سارے کام تیرے حوالے، میں بے بس، تو مالک، تو خالق. پھر دیکھو نا اس کی رحمت کیسے تمہارا ہاتھ پکڑتی ہے، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دماغ سے نکالیں، ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک نسخہ ہے. جب رب نے جس حال میں رکھا اس حال میں راضی رہے، شکوے نہ کرے. اللہ نے مجھے کروڑوں سے بہتر رکھا، اور اگر کچھ نہیں دیا یہی میرے لیے بہتر ہے. مان لینا کہ اگر آج مجھے کچھ نہیں ملا وہی میرے لیے بہتر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ایک پول پر گئے، حوض پہ بچے نہا رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے. ایک بچہ ساتھ بیٹھا تھا، نابینا، بڑا افسردہ بیٹھا تھا. آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ بچے نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ بچہ آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں دے دے. اللہ نے آنکھیں دے دی. جیسے اس بچے کو آنکھیں ملی نا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حوض میں گیا، ایک بچے کو اٹھایا، پانی میں ڈبویا، اس کو مار دیا. دوسرے کو اٹھایا، اس کو پٹک کے مار دیا. تیسرے کو زخمی کر دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا یا اللہ یہ اندھا ہی ٹھیک تھا، اللہ اس کی آنکھیں واپس لے لے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کی آنکھیں ضروری، کس کو اندر رکھنا ضروری ہے، کس کو امیر بنانا ضروری، کس کو غریب رکھنا ضروری. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، مان لو نا، ہم تو بندے ہیں. جس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی اس دن انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. اگلی بات، سبحان اللہ، ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہنا. یہ جو ذکر الہی ہے نا، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہے. اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا، تو پھر زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے. خود چیک کریں یار، ہم کتنی بار اللہ کا نام لیتے ہیں. پلیز صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں، آپ پر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اور سب سے افضل ذکر جو حدیث پاک میں کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آخری بات، کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو حدیث پاک پتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ایسا ہی؟ اچھا، سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اب میں جو سوال کروں گا ہاتھ نہیں اٹھائیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کمال ہے. مرنے کے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ علماء کہتے ہیں جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی انشاءاللہ آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. آج سے نیت کر جائیے، انشاءاللہ آپ فیل کریں گے. آپ ذکر الہی کرنا شروع کریں، اپنے دل میں آپ نور پیدا ہونا شروع کریں گے. فیل کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ کلمہ پاک پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں. بلکہ کلمہ پاک کے بارے میں تو ایک بڑی پیاری فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھ لے یا جس کے لیے پڑھے، جس کی نیت سے پڑھے، ایصال ثواب کے لیے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو ایک بار اپنے لیے پڑھ لیں. کئی لوگ واک کرتے ہیں، جاتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، تسبیح ساتھ رکھے، 70,000 بار میرا خیال ہے 15-20 دن میں ہو جائے گا. پہلے اپنے لیے پڑھ لیں، پھر اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، پھر اپنے والد کے لیے پڑھیں. اللہ توفیق دے تو اپنے تمام محرومین کے لیے باری باری گفٹ دینا انہیں پڑھ کے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے. ہر کلمے پر ایک جنت میں درخت لگے گا.